اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں میں سید نظر فاطمہ آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں، جسے ہم کہتے ہیں کربلا اور آخرت بخیری۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے افراد سے جو اپنی زندگی کے ایک مقام پر ایک وقت پر حجت وقت کے ساتھ تھے، حق پر تھے، مگر اپنے زندگی کے آخری ایام میں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا خاتمہ حق پر نہیں ہوا۔ اس پروگرام کو آپ لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہم اپنی زندگیوں کو ایمان پر گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی آخرت کی بھی ضمانت لے سکیں کہ انشاءاللہ ہم ایمان پر اٹھیں گے جب ہمارا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل بنے ہوئے ہیں مولانا سید عابد رضا صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا آقا کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگ کے بھی شکر گزار ہیں۔ آقا، گفتگو ہماری پچھلے ایپیسوڈ تک خواہر نیلم کے ساتھ یہاں تک پہنچی تھی کہ تاریخ کے بہت سے ایگزامپلز آپ نے دیے ان لوگوں کے جو امام علی مقام کے لشکر میں تھے جب جنگ ہو رہی تھی دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے مخالفین کے ساتھ، لیکن پھر وہی لوگ کربلا میں امام حسین کے مخالف نظر آئے۔ میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اپنی آخرت کو بخیر کر لیں تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا عامل، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا اس چیز کے لیے، وہ چیز جس سے ہم آخرت بخیری کی یوں کہہ لیجیے کہ گارنٹی لے سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا عامل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان عاقبت بخیر اور آخرت بخیر ہو سکتا ہے، جی، اگر سب سے پہلے کسی کی بات کی جائے روایت اور احادیث کی روشنی میں تو وہ ہے صداقت، سچائی۔ جی، سچائی ایک ایسا عامل ہے نہ صرف آخرت میں بلکہ انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ بے شک، یعنی اگر صرف ایک صفت سچائی کی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہے اور آخرت بھی اس کی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النجات فی الصدق، کیا بات ہے، کامیابی جو ہے وہ سچائی میں ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ یا قرآن نے واضح الفاظ میں سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی گویا واضح طور پر قرآن بھی دعوت دے رہا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو صداقت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اسی زندگی میں بڑے رتبات حاصل کر سکتا ہے اور یقیناً مرنے کے بعد بھی اس کی منزل جو ہے وہ بخیر اور اچھی ہوگی۔ لیکن ایک بات کے ساتھ کہ ہمارے پاس جو صداقت کا کانسیپٹ ہے، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا ہی صداقت ہے، جبکہ نہیں، صداقت کے 3 مرحلے ہیں۔ اچھا، اگر یہ تینوں مرحلے کو کوئی پوری طریقے سے اپنا لے تو میں نے کہا زندگی میں بھی اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی بخیر ہوگی۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی ان کا احترام الگ ہوتا ہے جن کو اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہ سچے ہیں یا یہ حق گویائی کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے بتایا کہ صداقت کے 3 مراحل ہیں، تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے آقا؟ جی دیکھیے، صداقت کا پہلا مرحلہ جو ہے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے، شاید اس طرف ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، وہ ہے صدق نیت، بہت عمدہ، کہ انسان کی نیت بھی سچی ہو۔ ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے اور اکثر ہمارے یہاں تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس میں ہم باقاعدہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ آکے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ۔ سبحان اللہ، ہے نہیں، پروردگار پہ کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اطاعت کی توفیق دے، وبعد المعصیہ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، اور تیسری دعا ہم آگے فوراً کرتے ہیں وہ صدق النیہ،
کہ پروردگارہ ہماری نیت میں صداقت عطا کر. کیا کہنا. اب ایک سوال ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہاں پہ پیدا ہو کہ صدق نیت سے مراد کیا ہے. جی. یعنی انسان کی افکار، اس کی فکریں بھی اتنی صاف اور شفاف ہو کہ وہ کسی کا برا نہ سوچ رہا ہو. بہت عمدہ. جی. اس کے ذہن میں جو ہے وہ مثلاً شیطانی اور شہوانی وسوسے نہ ہو. جب ان مراحل کو انسان طے کر لے گا کہ اس کی نیت بھی سچی ہو، صاف ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ کر رہا ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جائے گی تو کہیں گے کہ اس کے یہاں صداقت نیت پیدا ہو گئی ہے، کہ جس کی دعا خود میں نے کہا کہ ہم دعا میں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے ضمن میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرے کہ اگر یہ کام ہمارے ناظرین کرنا چاہیں کہ ہماری نیت میں صداقت آ جائے تو کوئی بہت بڑا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک باطنی اور اندرونی جو ہے ایک پریکٹس ہے، ایک تمرین ہے. اگر اسے وہ انجام دیں گے تو انسان کے ہاں صدق نیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور انسان اگر اس پہ کام کرے تو اس کی نیت میں صداقت جو ہے وہ آ سکتی ہے. اور جب صداقت آئے گی تو اس کے اثرات خود بقیہ جو مراحل ہے اس پر بھی دکھائی دیں گے. اور اسی کے ساتھ میں ایک بات اور آخر میں اپنی بات کو، اس جواب کو ختم کرنے سے پہلے کہوں کہ یاد رکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ کام بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اسے ہم اپنی زندگی میں ویلیو نہیں دیتے، لیکن خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے گناہ کے مرحلے میں تو گناہ بہت چھوٹا ہے لیکن خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. کیوں ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں؟ صدق نیت بظاہر ممکن ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے، کہ بظاہر ہم اس کو باہر دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ بہت بڑے عمل کی حیثیت رکھتی ہو، بہت زیادہ ثواب اور اجر کی حیثیت رکھتی ہو. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم محتاج ہو، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اسٹیٹس کا سہارا لے، شور اور غوغا کریں، مائک اور جو ہے وہ پیپر میں نام ہو تب ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ عمل جو ہے وہ صحیح جگہ تک پہنچا یا قبول ہو گیا. خدا کے ہاں شور اور غوغا نہیں چاہیے، اس کے ہاں جو ہے وہ دکھاوے کی ضرورت. جتنا کام خلوص کے ساتھ خاموشی سے انجام پاتا ہے خدا کی بارگاہ میں اتنی زیادہ اس کی اہمیت، رتبہ اور مقام ہوتا جاتا ہے. صدق نیت بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے لیکن ممکن ہے کہ انسان کو بڑے کمالات اور بڑے ثواب اور اجر تک پہنچا سکے. اسی کا اگر آپ میں کہوں کہ ایک بہترین اگزامپل کوئی پیش کریں، کوئی ایک ایسی مثال پیش کریں جس سے یہ بات ناظرین کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی بہت زیادہ ثواب کے مستحق بنا دیتے ہیں انسان کو. جی دیکھیں، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ محسوس کریں اور دیکھیں، غور کریں تو کسی کا چھوٹا سا عمل کیسے اس کو بڑے ثواب کا مستحق بناتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ایک صحابی ہے، کسی وجہ سے وہ ایک روز ایک شب امام کے ہاں قیام کرتے ہیں. مسافر ہے، نہیں معلوم کوئی اور وجہ ہے، امام کے ساتھ امام کے کمرے میں سوتے ہیں. اور جب آدھی رات کو اچانک سے آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مناجات پروردگار میں مشغول ہے اور زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں. اور جب صحابی دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ سو جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے، جب امام سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مولا، رات میں میری آنکھ کھلی تھی اور میں نے آپ کو مناجات اور گریے کے عالم میں پایا، اور نہ اتنا کہ آپ کو عالم میں پایا کہ بہت افسوس کیا کہ کہاں آپ اور کہاں ہم، کہ ہمیں تو یہ نصیب ہی نہیں. ہماری زندگی تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دم ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی جب میں نے آپ کے آنسو کو دیکھا، آپ کے گریے کو دیکھا. تو مجھے جو ایک افسوس سا ہوا. امام نے کہا کہ تمہارا کام بھی تو بہت بڑا تھا. اچھا. میرا امام؟ میں تو اٹھا تھا، اٹھ کے سو گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مناجات تو آپ کر رہے تھے، گریا تو آپ کر رہے تھے. تو امام کہتے ہیں کہ آپ جس وقت اٹھے تھے وہ اس لیے اٹھے تھے کہ آپ کو پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ آپ پانی پیتے، آپ نے ہمارے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہہ رہے تمہارا یہ عمل جو رات کے سناٹے میں تھا صرف اور صرف تمہارے اور پروردگار کے درمیان تھا. خدا کو اتنا محبوب ہے
کہ میری وہ رات کی عبادت جتنی اہمیت کے حامل ہے، تمہارا وہ ایک سلام اللہ جو ہے اکبر، کیا ابا کہنا، عبداللہ الحسین کی ذات پر جو ہے وہ کیا کہنا، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایسے نہیں، اگر آپ آئیں علماء کی زندگی میں بھی، اب دیکھیں آیت اللہ عراقی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے اپنی تقاریر میں۔ جی وہ کہتے تھے کہ نجف میں مشہور عالم دین اخوند خراسانی، اچھا ان کی کتاب آج بھی ہمارے حوزات علم میں پڑھائی جاتی ہے اور بڑی کتابوں میں سے ہے جہاں اجتہاد کے لیے جو کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ گل پائگانی، جی بڑی عالم اور عارف شخصیت تھی۔ ہوں جب ان کا انتقال ہو گیا تو بہت سے نجف کے بزرگ علماء نے انہیں دیکھا انتقال کے بعد، اور جب ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مرنے کے بعد تم پر کیا گزری، کیسا رہا تمہارا معاملہ؟ تو عبداللہ گل پائگانی نے جو جواب دیا، جسے اکثر لوگوں نے نقل بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں قبر میں گیا اور ملائکہ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں نے سب سے پہلے میری جو تحقیقات، جو میں نے چیزیں کتابیں لکھی تھی وہ پیش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں جو تم ہمارے پاس پیش کر رہے ہو اس پہ تو تمہارا نام لکھا ہوا ہے، ہاں اور اس نام کے لیے نام تو تمہارا ہو گیا، اب یہاں فی الحال تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ میری تحقیقات، میری کتابوں کی کوئی وہ نہیں، فرشتوں نے کیا، تو میں ایک دوسرے گروہ کی طرف گیا۔ میں نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے اتنے شاگرد بنائے، اتنے لوگوں کو درس دیا، اتنی تعلیم کی، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ نے جو ہے وہ کیا، بالکل صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ میں ایک اچھا استاد ہوں، میں ایک وہ ہوں، اس کی بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس اہمیت ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں۔ وہ کہتے پھر میں ایک تیسرے گروہ کی طرف گیا کہ میں اتنے نمازیں لے کے آیا ہوں، اتنے توسل ہے، اتنے گریے ہے، اتنے وہ ہے۔ تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو عام لوگ بھی کرتے ہیں، آپ سے کچھ زیادہ ہمیں توقع ہے۔ عبداللہ گل پائگانی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں ہر وہ چیز جو پیش کروں گا اسے ملائکہ اس طریقے سے کسی نہ کسی زمرے میں لے جائیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا کہ اگر یہ میرا قبول نہیں ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ملائکہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارا ایک قیمتی گوہر ہمارے پاس ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں۔ میں نے پہلے جواب میں کہا تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہمیں عمل ہے کہ خبر ہم ہی اسے نہیں ہوتی۔ ہم اسے کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، جی لیکن یہ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں میرا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اتنا قیمتی ہو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیش کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک قیمتی گوہر ایسا ہے کہ جو مجھے پتہ ہی نہیں۔ کہ یاد کرو سردی کا زمانہ تھا، پرانا نجف تھا، لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی راستوں پہ۔ جی کچھ زائرین امام علی علیہ السلام آپ کے گھر آئے، گل پائگان سے، آپ کے گاؤں سے، اور انہوں نے آپ کے قیام کیا۔ غربت کا زمانہ تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، اپنے ایک دوست سے آپ نے قرض لیا، قرض لے کر آپ جا رہے تھے کہ بازار سے کہیں سے کچھ مل جائے تو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ ایک پتھر سے پیر ٹکرایا اور آپ زمین پہ گر پڑے۔ کہا یہ تو ہوا تھا۔ کہ جب زمین پہ گر پڑے اور اٹھے تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں ایک شکایت کی، پروردگار میں اخوند خراسانی کا شاگرد، کیا میری حالت ہے کہ میں 4 مہمانوں کی سے مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتا؟ جیسے یہ کلمات آپ کے زبان سے نکلے فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ مہمان ہے، امام علی ہے، اور اپنا رزق خود لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں خیال آیا، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے تمہارا رات کے سناٹے کا وہ الحمدللہ قیمتی گوہر کی شکل میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا الحمدللہ کسی کے لیے نہیں تھا، صرف آپ کے اور آپ کے خدا کے، تنہائی میں تھا، صرف جہاں تمہارا اللہ شاہد تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ محتاجوں کے اسٹیٹس کے ذریعے سے ہماری حقیقتیں پہچانی جائے، ہمارا اسٹیٹس لوگوں کو پتہ چلے، اعلان ہو تو پتہ چلے، لیکن خدا کی بارگاہ میں تو وہ عمل بہت زیادہ قابل قبول ہے جو رات کی سناٹے میں تنہائی میں انجام دیا جائے۔ لہٰذا آپ کا وہ الحمدللہ اتنا قیمتی گوہر ہے کہ اس کے صدقے میں ہم آپ کے سارے اعمال قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اس گوہر کے صدقے میں سارے اعمال آپ کے قبول ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا، ہمارے ناظرین نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ انسان کا ایک چھوٹا عمل بھی اس کو بڑے درجات اور بڑے ثواب تک پہنچا سکتا ہے۔ یقیناً آغا، ابھی پچھلے سوال کے ضمن میں آپ نے بتایا تھا کہ ایسی ایک تمرین ہے جس سے انسان جو ہے وہ صدق نیت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ میں چاہوں گی آپ وہ وظیفہ ہی کہہ لیں اس کو، بتائیں ہمیں بھی کہ ہم بھی انشاءاللہ وہ نیت کر سکیں اور صدق نیت کی طرف بڑھ سکیں۔ جی دیکھیے، صحیح کہا آپ نے، میں نے کہا تھا نہ کوئی زیادہ خرچے کی ضرورت ہے جی، اور نہ زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہے، صرف انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور توجہ کیا ہے
کہ انسان کوشش یہ کرے کہ جہاں وہ نگاہ کر رہا ہے وہاں بجائے اس کے کہ وہاں کی برائی دیکھے وہاں کی اچھائی دیکھنے کی کوشش کرے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو کہہ لیں. بالکل بالکل. حتیٰ کہ انسانوں میں بھی وہ برائیوں سے زیادہ اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جب انسان اچھائیوں کو دیکھنے جاتا ہے, میں نے کہا جب اس کی صدق نیت یعنی جب اس کی نیت میں صفائی آتی ہے تو بات کے سارے مرحلے بھی جو ہے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. لہٰذا انسان اپنی فکر اور اپنی نیت کو اچھا دیکھنے کی عادی بنا لے. اور ایک بہت مشہور تذکرہ اکثر یقیناً ہمارے سامعین نے بھی سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مقام سے جا رہے تھے اور ایک مرا ہوا کتا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. بہت مشہور تذکرہ ہے, صرف اشارے کے لیے. مرا ہوا کتا پڑا ہوا تھا, حواریوں نے کسی نے ناک پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کہا کتنی بری بدبو آ رہی ہے, کتنا گندا ہو گیا ہے, ہر کوئی برا بول کے گزر گیا. لیکن جب جناب عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے ہیں تو کہا اس کے دھات کتنے سفید ہیں. یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے تھے نبی خدا؟ نبی خدا سمجھانا چاہ رہے یقیناً برائیاں بھی آپ کے سامنے اور اچھائیاں بھی ہے. آپ اپنے نفس کو یہ تمرین کروائیے کہ آپ جب بھی دیکھیں اچھائی دیکھیں, برائی کو نہ دیکھیں. جب انسان اپنے نفس کو اس بات کی عادت کرے گا اور جب وہ اچھا لے گا تو اچھا سوچے گا بھی. ایسا نہیں کہتے کہ جو مال آپ کمپنی میں ڈالیں گے, مشین میں ڈالیں گے, وہی مال آپ کا باہر آئے گا. جتنی اچھی کوالٹی, تو جتنا آپ اچھا دیکھنے کے عادی ہوں گے اچھی سوچ بنے گی, اور جب اچھی سوچ بنے گی تو عمل میں بھی اچھائی خود بخود آئے گی. کہ انشاءاللہ اگلے اس میں مرحلے میں ہم یہ ساری باتیں پیش کریں آپ کی خدمت میں. تو انسان کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھے, نہ صرف لوگوں کی بلکہ حالات کی, ہر اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کا عادی بنائے, اچھی چیزوں کو دیکھنے کی. اور میں نے کہا اس کو پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے, نہ زیادہ وقت لگانا ہے. ہاں تھوڑی سی مراقبت کرنی ہے کہ ذرا سا برائی کی طرف گیا تو اس کو کھینچ کے لانا ہے کہ نہیں سوری میں نے تو یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اچھا دیکھوں گا, ٹھیک ہے نا. ذرا آپ کا نفس ادھر جانے لگا کسی کی برائی پہ, نہیں میرا نے تو یہاں سے طے کیا ہے کہ میں تھوڑی اتنا ہی کام کرنا ہے. یعنی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں شیطان ورغلاتا ہے, ہم جاتے ہیں برائی کی طرف, مگر کامیاب وہ ہے جو جانے سے پہلے اپنے آپ کو روک کھینچ کے لے. جی ہاں, کھینچ کے لے. اور اس کے بعد بھی یہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے ایسی چیزوں کی طرف سے خدا مدد کرتا ہے, توفیقات شامل حال ہوتی ہیں. کیا بات, ایک دو بار ہم کھینچ کے لے آئے, اگلی بار خود آہستہ آہستہ اللہ جو ہے وہ ہماری اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس بات پہ ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ لوگوں کی اچھائی, چیزوں کی اچھائیوں کو دیکھیں. لیکن ایک ضمناً ایک حاشیتاً میں ایک بات کہوں گا کہ اچھائی دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دم سادہ لو ہو جائے. یہ بہت اہم بات کہی آپ نے. اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آتے ہیں دھوکہ دے کے چلے گئے, ایسے لوگوں کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں, اور پھر جو ہے وہ ہم اچھائی دیکھتے رہ گئے, اس نے آ کے ہمیں دھوکہ دے دیا اور جو ہے ہم اپنے معاملے نہیں. اچھائی مومن کے لیے کہ مومن ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ذکی ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے. لہٰذا چالاکی کے ساتھ اچھائی کو دیکھنے کی انسان کو عادت کرنا چاہیے. اور بعض مراحل ایسے ہیں کہ جہاں مثلاً ضرور یہ برائی دیکھی جائے, جیسے اگر امر بالمعروف کے مرحلے میں آپ آئیں گے, ایک برائی کسی معاشرے میں ایسی جو معاشرے کو خراب کر سکتی ہے, اور ضروری ہے کہ آپ برائی دیکھیں بھی اور برائی کو بولے بھی. کیا بات ہے. لیکن ٹھیک ہے, ہم سے متعلق ہے, اس کو ہم اگر اچھا دیکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اچھا دیکھیں. تو یہ ایک ایسی تمرین ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی نیتوں میں اور اپنی افکار میں صداقت, صفائی, سچائی لا سکتے ہیں. بہت عمدہ آغا. اس آخری نقطے کے ساتھ آپ نے بات کو مکمل کر دیا کہ ہم یہ کہیں سے بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو اتنا سادہ لا ہو جائے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو جائے, بلکہ امیر المومنین کا وہ قول بھی ہے کہ میں اپنے لشکر سے اسی لیے پریشان ہوں کہ ان میں چالاکی ہی نہیں ہے جس کی بہت ضرورت تھی. اور انشاءاللہ جب وقت کا حسین تشریف لائے تو ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اتنے سادہ لاؤ نہ ہوں کہ دشمن کی چالاکیوں کو نہ پہچان سکے. بہت شکریہ آغا آپ کا. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں اس موضوع کے تحت جو آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ اور چینل ان کی تمام ٹیم کا شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ تھا اس موضوع کے تحت جسے ہم کہتے ہیں کربلا اور آخرت بخیری, جہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ سے پہلے اپنی آخرت کو بخیر کر لیں, اور اللہ سے دعا گوئے ہیں کہ وہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.